پہلی بات یہ ہے کہ ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ نے فاتحہ دلایا تھا، نیاز پیش فرمایا تھا۔ یہ فاتحہ کس نے دلایا؟ 11 تاریخ کو، ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نیاز کا تحفہ پیش کیا تھا۔ اپنے جامعہ میں طلبہ میں، اپنے جامعہ میں 11 تاریخ کو بڑا اہتمام آپ نے فرمایا تھا، اور ہر مہینے کی 11 تاریخ کو سرکار دو جہاں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نیاز کا فاتحہ دلا کر تحفہ پیش کیا کرتے تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کی نیاز سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی نیاز کا یہ سلسلہ بڑے اہتمام سے جاری آپ فرماتے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہو گیا، آپ کے متبعین، آپ کے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے احباب بھی آپ کے وصال ظاہری کے بعد اب اسی 11 تاریخ کو فاتحہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ فاتحہ حضور علیہ السلام، یہ نظر حضور علیہ السلام کا تھا۔ چونکہ آپ کے وصال کی تاریخ ایک روایت کے مطابق 9 ربیع الثانی، ایک روایت کے مطابق 17 ربیع الثانی، مگر ہند و پاک میں، پورے ہندوستان میں، یہ خطہ ہندوستان کا، پاکستان کا، بنگلہ دیش کا، ان خطوں میں آپ کی وصال کی تاریخ 11 ربیع الثانی معروف ہے اور مشہور ہے کہ 11 ربیع الثانی، چونکہ 11 ربیع الثانی کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی نیاز کیا کرتے تھے، اور یہ نیاز غوث پاک کی اللہ کو اتنی محبوب ہو گئی، اتنی محبوب ہو گئی کہ اب یہ چاہنے والے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز 11 تاریخ کو کرنے لگے۔ اب یہ نیاز، نظر کا تحفہ، یہ فاتحہ خوانی جو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے تھے، یہ آپ کے چاہنے والے 11 تاریخ کو کرتے ہیں۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ 11ویں شریف ہم کرتے ہیں تو اس کی کوئی اصل ہے؟ یہ اصل میں ایک ایصال ثواب ہے۔ یہ 11ویں کیا ہے؟ 11ویں شریف یہ ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب یہ صحیح مسلم، صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں بھی ہے ایصال ثواب کا ذکر، صحیح مسلم شریف میں بھی ہے ایصال ثواب۔ اور 11ویں شریف کی اصل کیا ہے؟ جو 11 تاریخ کو آپ ایک نظر و نیاز کا اہتمام کرتے، فاتحہ دلاتے، دیگ چڑھاتے، لنگر بناتے، کھانا کھلاتے، سرکار غوث پاک کی قربت کے لیے، ان کے فیض کے لیے اور رب کی قربت کے لیے، تاکہ رب راضی ہو جائے۔ مقصد کیا ہوتا ہے خلق خدا کو کھانا کھلانے کا؟ رب راضی ہو جائے، مولا راضی ہو جائے، اور بزرگوں کے نام سے جو فاتحہ ہوتی ہے انہیں ایصال ثواب ہو۔ ایصال کہتے ہیں ارسال کرنے کو، بھیجنے کو۔ ایصال کسے کہتے ہیں؟ ارسال کرنا، بھیجنا، سینڈ کرنا۔ کوئی چیز آپ نے کسی کو سینڈ کیا، واٹس ایپ پہ ایک میسیج آپ سینڈ کرتے ہیں دوسروں کو، یہ کیا ہوتا ہے؟ بھیجا جاتا ہے نا۔
آپ نے کسی کو کوئی چیز بھیجا تو یہ اس کو ارسال کرتے ہیں، عربی میں ارسال کہا جاتا، ایصال کہا جاتا ہے عرب میں، عربی لغت عربیہ میں اسے ایصال کہا جاتا ہے، بھیجنے کو، سینڈ کرنے کو، روانہ کرنے کو۔ اور ثواب کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ ثواب کہتے ہیں جو چیز آپ نے اہتمام کیا ہے اس کی اجرت آپ رب سے طلب کرتے ہیں۔ بھائی کوئی چیز آپ نے سینڈ کی، مثال کے طور پر ایصال کیا، ایصال ثواب کیا، تو یہ ایصال ثواب کیا ہوتا ہے؟ قرآن مثال کے طور پر آپ نے قرآن خوانی کی، قرآن کی تلاوت کی، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبتیں کی، محفلوں کو سجایا، قرآن پاک کی آپ نے تلاوت کی، شرنی و نیاز آپ نے پیش کیا، لنگر بنایا، اس کی آپ کی نیت یہ ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ یہ کیا ہے؟ ایصال ثواب، سرکار غوث پاک کو پہنچے۔ یا ہم اس طرح دعا کرتے ہیں نا، پروردگار عالم، آپ گھر میں ختم قرآن کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے، پڑھتے ہیں قرآن، اور قرآن پڑھنے کے بعد آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا تبارک و تعالیٰ ہم نے جو آج خلق خدا کو کھانا کھلایا ہے، مخلوق خدا کی خدمت کی ہے، قرآن کا تحفہ پڑھا ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، مولا تعالیٰ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے، اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا، یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ ایصال ثواب کرتا ہے اور رب کی بارگاہ میں رب کے حضور قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور خلق خدا کی خدمت کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے اور اس کا ثواب بھیجتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اپنے والدین کا ذکر کرتا، بزرگوں کا ذکر کرتا، سارے جہاں کے اولیاء کا تذکرہ کرتا، اپنے بزرگوں کا، اپنے مرحومین کا جو ہے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آپ کے اس ایصال ثواب کو قبول فرما لیتا ہے اور آپ کے والدین کے قبر میں اللہ نور عطا فرما دیتا ہے، نور عطا فرما دیتا۔ یہ ایصال ثواب ہے۔ ثواب کہتے ہیں، ایصال کہتے ہیں سینڈ کرنے، بھیجنے کو، ارسال کرنے کو، اور ثواب کہتے ہیں اجرت کو، ثواب کو، نیکی کو، اجر کو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم طلب کرتے ہیں۔ یہ ایصال ثواب ہے۔ اب آپ 11ویں شریف کے نام سے ایصال ثواب کرو، 12ویں شریف کے نام سے آپ لنگر پکاؤ، ایصال ثواب کرو، یہ چونکہ آپ سرکار کی خدمت میں نذر کا تحفہ پیش کریں، کھانا کھلائیں، یا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اب نذر و نیاز کا تحفہ پیش کریں، گھر میں پکوان کر کے لنگر بنا کے کھانا کھلائیں، قرآن کی تلاوت کریں، محفل میلاد سجائیں، سرکار غوث پاک کی منقبت کریں اور نعت شریف پڑھیں، یہ ساری چیزیں پڑھ کر اب رب کی بارگاہ میں دعا کرتے مولا اس کا ثواب سرکار غوث پاک کو پہنچے۔ اس کی اصل ایصال ثواب ہے، یہ 11ویں کی اصل، اس کی اصل اور بنیاد ایصال ثواب ہے۔ آپ کو میں صحیح مسلم کی حدیث سناتا ہوں، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، متعدد حدیث ہے۔ سنن ابو داؤد میں کیا ہے؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے غیاب میں جنگ پر تھا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، کیا میں اپنی والدہ کے لیے صدقہ کر سکتا ہوں، ایصال ثواب کر سکتا ہوں، ان کی درجات کی بلندی کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، ان کی مغفرت کے لیے کر سکتا ہوں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سنو، اے سعد بن عبادہ، جاؤ اپنی ماں کے نام سے ایک کنواں کھدوا دو۔ کیا فرمایا؟ اپنی ماں کے نام سے کنواں۔ صحابی رسول ہیں، سرکار حکم فرما رہے ہیں،
اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے کنواں کھدوا دو۔ حضرت سعد بن عبادہ نے کنواں کھدوایا اور کنویں کا نام رکھا۔ نام کیا رکھا؟ ہاذہ لأم سعد۔ کیا نام رکھا اس کنویں کا؟ یہ کنواں ام سعد کے نام سے موسوم، نام رکھ دیا کنویں کا ام سعد۔ اب وہ کنواں ام سعد کے نام سے صدقہ جاریہ ہو گیا۔ صحابی نے نبی پاک کے حکم سے کنواں کھدوایا۔ اب بورول کھدواتے نا، کنواں کھدواتے، مسجد بنواتے، مدرسہ بنواتے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایصال ثواب کا ذریعہ ہے۔ جب یہ کھدواتے، اب صحابہ نے، حضرت سعد نے ماں کے نام سے کنواں کھدوایا، اب اس کنویں سے تمام صحابہ پانی پیا کرتے تھے، سیلاب ہوا کرتے تھے، وہ تمام صحابہ کرام اس پانی سے استفادہ کرتے، پانی بھی پیتے، نہاتے بھی، دھوتے بھی، استفادہ بھی کرتے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یہی تو ایصال ہے، یہی ثواب ہے، اسی کا نام ایصال ثواب ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی وہ ہمارے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے۔ آپ نے کنواں کھدوا دیا، مسجد بنا دی، اب مسجد بولی عالی شان مسجد آپ نے تعمیر فرمائی، اور جنہوں نے حصہ لیا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت میں بھی اسی طرح عالی شان محل بنائے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو آپ نے مسجد بنائی، مدرسے بنائے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ صدقہ جاریہ انسان اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جب قبر میں چلا جاتا ہے تو قبر میں کوئی عمل کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، اب آپ کوئی عمل نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے دنیا میں جو یہ عمل کیا تھا، دنیا میں مسجد بنائی تھی، مدرسے بنائے تھے، کنویں کھدوائے تھے، اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی قبر میں اللہ اس کا ثواب آپ کو عطا فرماتا۔ حضور نے فرمایا یہی ایصال ثواب، اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی جو کام آپ نے اس دنیا میں کیا اس کا ثواب مل رہا ہے قبر میں۔ دوسرا کام کیا ہے؟ میرے آقا نے دوسری بات فرمائی، 3 چیزیں، پہلا صدقہ جاریہ، دوسرا فرمایا علم نافع، علم نافع، نفع بخش علم۔ یہ کیا ہے نفع بخش علم؟ یہ علم یہ ہے کہ ایک استاذ طالب علم کو پڑھاتا ہے، وہ اس سے علم حاصل کرتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، اور پھر وہ حافظ بنتا ہے، پھر وہ حافظ قرآن دوسرے کو حافظ بناتا ہے، پھر وہ تیسرا حافظ قرآن چوتھے کو بناتا ہے۔ اسی طرح صبح قیامت تک ایک حافظ قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہتا ہے، قرآن سکھاتا رہتا ہے، اور اپنے پڑھنے والے کو وہ حافظ قرآن قاری قرآن بناتا رہتا ہے، اور یہ واعظ عالم درس و تدریس کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، واعظ و خطاب کرتا ہے، تو جتنے لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کل جو ہے قبر میں مولا جو لوگ آپ کے جب آپ کے احباب آپ کو قبر میں ڈال دیتے ہیں تو مولا تبارک و تعالی اس کا یہ ثواب آپ کو قبر میں عطا فرماتا ہے۔ صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ ایک علم نافع، نفع بخش علم، پڑھتا پڑھانا۔ خیرکم من تعلم القرآن فعلمہ، تم میں بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ علم نفع بخش علم، علم نافع، یہ تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہاری قبر کو روشن کرتا ہے۔ اور تیسرا میرے آقا نے فرمایا نیک اور صالح اولاد۔ کیا فرمایا؟ نیک اور صالح بچہ، یہ بھی
تم جب اسے چھوڑ کر جاتے ہو اور یہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں تو پروردگار عالم تمہارے قبر کو ان کی دعا کی برکت سے روشن و منور کرتا ہے، اور تمہارے اگر تم گناہوں میں مبتلا تھے اور قبر کے عذاب میں ہو تو اس کی وجہ سے تمہارے نیک اولاد کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے قبر سے جو ہے عذاب کو دور فرما دیتا ہے اور تمہارے لیے جنت کا سامان فراہم فرما دیتا ہے۔